جو 4 کیٹیگریز ہے جن کے داخل ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا اور پینا۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یعنی کہ آپ کب تک کھا سکتے اور پی سکتے جب تک کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تب آپ کے لیے کھانا پینا جائز نہیں۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اب افطار تک آپ کے لیے کھانا بند۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ سحری سے لے کر افطار کے دوران کچھ بھی کھانا اور پینا نہیں۔ جان بوجھ کر اگر کوئی کھایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ایک آدمی انجانے میں بھول کر اگر ایک آدمی کھا لیتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1800 سے لے کر حدیث نمبر تقریباً 2000 تک، یعنی 200 احادیث میں جو مسائل آئے ہیں اس کے اندر ایک حدیث شریف ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے تو اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوا، ٹوٹا نہیں ہے۔ لہذا اگر بھول کر کوئی کھا لے، کوئی پی لے کوئی چیز تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری داخل کرنے، جو چیزیں داخل ہونے سے روزہ توڑنے والی ہے، تو اس میں 4 چیزیں ہیں۔ 4 میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کھائے اور پیے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے جیسا لگے، کھانے پینے کے معنی میں جو چیزیں آ کر فٹ ہوتی ہیں وہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ناک سے کوئی چیز پانی اگر زیادہ ناک میں پانی لیتا ہے یہاں تک کہ حلق پار کر کے معدے تک چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے کثیر مقدار میں اگر پانی چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہے گا نہیں میں تو عادتاً جو ہم منہ سے کھاتے ہیں میں تو وہیں سے نہیں کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، کھانے پینے کے لیے یہ قائم مقام تو ہو گیا، اگرچہ کہ راستہ الگ ہے لیکن کھانے پینے کی چیز تو داخل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو داؤد حدیث نمبر 2360 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے؟ بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم ناک میں پانی لینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے صاف کرو، پانی لو، لیکن اگر تم روزے دار ہو تو مت لیا کرو۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ناک سے بھی اگر کوئی چیز آپ داخل کرتے ہیں اور وہ غذائی نالی کے ذریعے سے ہوتا ہوا معدے تک چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی یہ کہے، یعنی سیکنڈ کیٹیگری داخل کرنے کے جو چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے سیکنڈ کیٹیگری کا میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ کھانا پینا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کھانے پینے کے قائم مقام جو ہو تو اس میں سے ناک سے اگر کوئی پانی ڈال لے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ کہے میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، نہ یہ کھانے میں آتا ہے نہ پینے میں آتا ہے، کوئی اگر آدمی یہ کہے تو ہم کہیں گے کھانے پینے کے قائم مقام میں بھی آتا ہے۔ کہ جب سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے اندر جو ریسیجول تھنگز، یعنی کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو دھوئیں کے ذریعے سے انسان کے معدے تک جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، انسان کے جسم کا ایک حصہ بنتے ہیں، تو نتیجے میں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، یہ سیکنڈ ہوا، فرسٹ کھانا پینا، سیکنڈ ہوا کہ کھانے پینے کے قائم مقام جو چیزیں ہوتی ہیں، تھرڈ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے گولی کھا رہا ہوں میں، یا تو علاج کے لیے یا تو پھر قوت پہنچانے والی، اگر کوئی آدمی گولی کھاتا ہے اور کہتا ہے تو کھانا پینا جو جنرلی لوگ کھاتے اور پیتے ویسا نہیں، تو میں تو گولی کھا رہا ہوں، تو ہم کہیں گے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی انجیکشن لیتا، کہتا ہے میں تو ہاتھ میں انجیکشن لے رہا ہوں اور میں تو اپنے بیک سائڈ پہ انجیکشن لے رہا ہوں۔ تو انجیکشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ انجیکشن جو لیا جاتا ہے جیسے کہ انٹرا وینس یا اسی طریقے سے انٹرا مسکولر، یعنی یا تو آدمی یعنی کہ خون کی رگوں میں اگر انجیکشن دیا جائے یا پھر اس کے مسلز میں انجیکشن دیا جائے، یا اسی طریقے سے سب کیوٹینس، یعنی کہ آدمی کے جلد کے نیچے اگر انجیکشن دیا جائے، جلد کے نیچے دیا جائے یا خون کی رگوں میں دیا جائے یا پھر مسلز میں دیا جائے، تو ان صورتوں میں اگر یہ انجیکشن علاج کے لیے ہو تب تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ انجیکشن طاقت کے لیے یا غذا کے لیے اگر دیا جا رہا ہے تو کھانے پینے سے چونکہ سیم چیز حاصل ہوتی ہے، تو علماء اکرام نے کہا کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ تو کھانے پینے کی جو علت ہے وہ علت یہ ہے کہ طاقت لینا، تو ایک آدمی ہیلا باز
جیسے ہیلے بہانے کرنا جس کو کہتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار مت کرو، لیکن انہوں نے کیا ہیلا بہانے کیا، تو ہیلا بازی کرنا. اور ایک آدمی کہہ رہا میں تو کھا پی نہیں رہا ہوں لیکن انجیکشن کے ذریعے طاقت لے رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ طاقت چونکہ حاصل ہو رہی ہے کھانے پینے کے ہی قائم مقام ہے، تو لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ تیسرا. چوتھا کیٹیگری یہ ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کڈنی ڈائلائسس کے دوران یا اسی طریقے سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر سے خون نکالا جاتا ہے اور پھر خون کو پیوریفائی کیا جاتا ہے اور اس کے اندر تقویت والی چیزیں، غذا والی چیزیں، ایسے کچھ کیمیا اس کے اندر کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اور پھر واپس اس پیوریفائیڈ بلڈ کو واپس پھر انسان کے واپس جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 2 بنیادوں کی وجہ سے اس آدمی کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاک خون ملا جس کی وجہ سے اس کو طاقت ملی، اور اس خون کے اندر جو کیمیکل ملائے گئے ہیں اس کی وجہ سے غذا اور تقویت والی چیزیں ثابت ہوئی. نتیجے میں 2 بنیادوں کی وجہ سے اس آدمی کا بھی روزہ